درود اور سلامتی نازل ہو اس ہستی پر کہ جس ہستی کو اس نے بھیجا ہے، اور اس حال میں کہ یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بھیجا ہے۔ مفعول لہو کا ترجمہ۔ تو یہاں ہدن کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ارسلہ کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فاعل دونوں کا ایک ہے۔ جب ہدایت سے مراد ہدایت اللہ مراد ہے، ہدایت النبی مراد نہیں ہے، تو پھر فاعل دونوں کا ایک ہو گیا، لام کا حذف کرنا درست ہے، اس لیے مفعول لہو بنانا درست۔ وہ آگے سمجھ، یہ تو تب ہے کہ جب مفعول لہو بنا دیں۔ اور اگر اور حال بھی بن سکتا ہے، حال فاعل کی ضمیر سے بن سکتا ہے اور مفعول بہ کی ضمیر سے بن سکتا ہے، پھر اس پر اشکال تھا کہ جس سے بناؤ گے اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ مصدر ہے، مصدر کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے۔ شارح کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قیامت نہیں آئی اور قیامت نہیں آئی، یہ مصدر ہے اور حال ہے، تو اس کے 3 جواب دیے۔ کتنے جواب دیے؟ 3 ہیں، 2 جواب ہیں۔ لہذا یہاں پر یہ حال بھی بن سکتا ہے، اور حال فاعل کی ضمیر سے ہو یا مفعول بہ کی ضمیر سے ہو، جس سے بھی ہو حال بھی بن سکتا ہے۔ پھر اشکال ہوا کہ یہ تو مصدر ہے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں مصدر ہے، لیکن یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ مصدر کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس لیے ہدن معنی میں ہے ہادن کے۔ ہدن کس معنی میں ہے؟ ہادن کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ اب ہو جائے گا علی من ارسلہ ہادن، ہدن ہادن کے معنی میں ہے، چاہے فاعل کی ضمیر سے بناؤ یا مفعول بہ کی ضمیر سے بناؤ۔ درود اور سلامتی نازل ہو اس ذات پر کہ جس کو اس نے بھیجا ہے، اس حال میں بھیجا کہ بھیجنے والے ہادی ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور اگر وہ ضمیر سے بنانی ہے مفعول بہ کی، تو پھر معنی ہو جائے گا درود و سلامتی نازل ہو اس ہستی پر کہ جس کو اس نے اس حال میں بھیجا ہے کہ وہ راستہ دکھانے والے ہیں، ہادی ہیں یا راہ دکھانے والے ہیں۔ وہ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی۔ تو پہلا جواب یہ ہو گیا کہ یہاں ہدن مصدر ہادن کے معنی میں ہے، فاعل اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدن اگر مصدر اپنے معنی پر بھی ہو، اس میں فاعل کے معنی میں نہ ہو، تب بھی ٹھیک ہے، مبالغتاً، وہ مبالغتاً، اگر کسی بات میں مبالغہ پیدا کرنا ہو، بات کو بڑا چڑھا کر ذکر کرنا ہو، تو پھر مبالغتاً مصدر کا حمل ذات پر درست ہے۔ اس لیے زید عادل ہوتا ہے، زید عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن اگر مبالغہ پیدا کرنا ہے، زید اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، وہ عادل تو ہے رہ گیا لیکن زید اتنا عادل ہے کہ وہ مجسمہ عدالت ہے، یعنی سراسر عدالت ہی عدالت ہے، بے انصافی کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں زید عدل، زید عدل، یہ ہے مبالغہ کہ زید سراسر عدالت ہی عادل ہی عادل ہے، مجسمہ عدالت ہے، تو پھر مبالغتاً حمل کرنا درست۔ اب یہاں بھی مبالغتاً ہے حمل کرنا، جس سے بناؤ گے، فاعل کے ضمیر سے بناؤ گے ترجمہ یہ ہو جائے گا، یہ ترجمے کا خیال کرنا ہوئی، پھر فاعل کے مطابق ترجمہ، مفعول کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس ہستی پر کہ جس کو اس نے، اگر ہم فاعل سے حال بنائیں، جس کو اس نے ہادی جس کو اس نے بھیجا ہے، اس حال میں کہ وہ بھیجنے والا سراسر ہدایت ہی ہدایت دینے والا ہے، مجسمہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اگر مفعول سے بنائے تو اس حال میں اس کو بھیجا اس حال میں کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کوئی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
ادھر نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ادھر دروازہ ہے. یہ بات سمجھے؟ تو یہاں ہدن پر ہدن حال بھی بن سکتا ہے، مفعول لہو بھی بن سکتا ہے. پھر اس پر اعتراضات ہو رہے کہ جو جہت آپ متعین کرو گے، جو احتمال مراد لو گے، دونوں پر اعتراضات ہیں. پتنی وہ اعتراضات مال جوابات سمجھ میں آ گئے جی. تو ہدن کے دو جواب دے دیے. ایک حادث میں فاعل کے معنی میں ہے، دوسرا ایک مبالغتاً حمل کیا گیا ہے، مبالغتاً مجازاً. اس کو مجاز ہدن مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں حادن لے تب بھی مجاز ہے، اور اگر مصدر کو مبالغتاً حمل کرے تب بھی مجاز ہے. اور ایک تیسرا جواب بھی ہے، وہ ایک یہاں مضاف محذوف ہے. یہاں مضاف کیا ہے؟ محذوف ہے. علی من ارسلہ ذا ہدن، علی من ارسلہ ذا ہدن، ذا محذوف ہے، مضاف محذوف ہے. ذا ہدن جو ہدایت والے ہیں، جو ہدایت والے ہیں. تو مضاف مضاف الیہ مل کر وہ ذات ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر وہ حال بن جائے گا. ذا ہدن تو مضاف کو حذف کر دیا، مضاف کو حذف کیا. مجازن وہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دینا، یہ بھی مجاز ہے. مجاز کے آگے 24 اقسام ہے، آپ پڑھ لو گے. اگر کوئی پڑھائے آپ کو پڑھ لو گے سورہ شاشی میں، اگر کوئی پڑھائے آپ کو. اگرچہ آتی نہیں ہے اس میں، وہ قریب سے گزر جاتے ہیں، عبارت میں نہیں ہے. حاشیے میں اگر ہے تو ہوگا، لیکن قریب گزر جاؤ گے. یعنی اس میں کتاب درس میں نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا تعلق ہے بس. وگرنہ پھر اگلے سال خامسہ میں، اس سے اگلے سال خامسہ میں پڑھ لو گے. بلاغت، فصاحت و بلاغت، مختصر میں پڑھ لو گے. نور الانوار میں بھی اگر پڑھو گے تو وہاں آ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھے؟ تو 3 جواب ہو گئے. ہدن مصدر حادن کے معنی میں، یا ہدن اپنے معنی مصدری ہی پہ موجود ہے مبالغتاً. اور تیسرا یہ کہ مضاف محذوف ہے. علی من ارسلہ ذا ہدن، جس سے بھی حال بنا، جس سے بھی کیا کرو حال بنا. وہو بالاحتداء حقیق، وہ حالیہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبارت میں علی من ارسلہ ہدن، ہوا بالاحتداء وہ نہیں ہے، اس لیے کہ پھر مشکل بن رہی تھی، ہم بھی پریشان ہو گئے. ہوا بالاحتداء حقیق، ترکیب دیکھو اس جملے کی. ہوا مبتدا ہے، ہوا کیا ہے؟ مبتدا. اور یہ بالاحتداء یہ ظرف لغو ہے، جار مجرور متعلق مقدم ہے حقیق کے. ٹھیک ہے، تو ظرف لغو ہے، مقدم ہے اس کے متعلق حقیق کے. حقیق بروزن فاعل. اور یہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ کیا بنا؟ ما قبل کے جملے سے 4 احتمالات ہیں. کتنے احتمالات ہیں؟ 4 مختصر احتمالات ہیں. پہلا احتمال یہ ہے، آپ ادھر ہی ہم بھی ادھر ہی ہیں. دیکھو پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ ما قبل ہدن کی صفت ہے. پہلا احتمال کیا ہو گیا؟ ما قبل صفت ہے ہدن سے. ہدن سے کیا ہے؟ صفت ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال ہے، یہ حال مترادفہ، حال مترادفہ ہے. حال مترادفہ جانتے ہو؟ بلوچ کیا جانتے ہو پھر تم؟ حال مترادفہ، اگر ایک ذوالحال سے 2 حال بنتے ہوں اس کو کہتے ہیں حال مترادفہ. اگر ذوالحال 1 ہو اور حال 2 بن جائے، اسی ذوالحال کے 2 حال ہوں تو اس کو کہتے ہیں حال مترادفہ. حال مترادفہ. دیکھو ہدن ہم جس سے حال بنا دیں، اگر ہدن کو ہم ارسلو کے فاعل کی ضمیر سے حال بنائیں تو یہ جملہ بھی اسی سے حال ہے. اور اگر ہم نے ہدن کو ارسلہ میں ہو ضمیر مفعول بہ سے حال بنایا
تو یہ جملہ بھی اسی سے کیا ہوگا؟ حال. تو ہدن حال اول اور یہ جملہ حال ثانی ہوگا. اس کو کہتے ہیں حال مترادفہ. تیسرا احتمال ہے کہ یہ حال متداخلہ ہے. حال متداخلہ. حال متداخلہ جانتے ہیں؟ جی وہ بھی نہیں جانتے. حال متداخلہ اس حال کو کہتے ہیں جس میں ایک ذوالحال سے حال آ جائے، ایک حال، پھر اس جو حال بنی ہے اس حال کی ضمیر جو ہے فاعل کی وہ ذوالحال ہو جائے اور یہ دوسرا حال اس کی ضمیر سے حال ہو. اس کو کہتے ہیں حال میں تداخل ہو گیا. حال میں کیا ہو گیا؟ تداخل ہو گیا. یہ حال جملہ یہ ہدن کی ضمیر سے حال ہے، اور ہدن ضمیر حال ہے یا ارسلو کے فاعل سے ہے یا مفعول بھی سے ہے، جس سے بھی بنا دے. تو ہدن ماقبل سے حال ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے. یہ جملہ ہدن کی ضمیر سے حال ہے. اس کو کہتے ہیں حال متداخلہ، تداخل جس میں ہو. یہ ہے حال متداخلہ. تین ہو گئے، تین احتمالات ہو گئے. چوتھا احتمال یہ ہے کہ اس جملے کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ مستأنفہ ہے. جملہ مستأنفہ ہے. اسے یہ جملہ ابتدائیہ ہے، نئی بات یہاں سے شروع ہو گئی. ماقبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماقبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جو جملہ مستأنفہ بنتا ہے نا وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. جو جملہ مستأنفہ ہوتا ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. جب اس کو ہم جملہ مستأنفہ بنا دیں گے تو معلوم ہو یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب بن جائے گی. سوال کیا ہوگا جب یہ جواب ہے اس کا؟ وہ سوال کیا ہوگا جب جس کا یہ جواب ہے؟ جواب تو معلوم ہو گئی نا، اب صرف سوال معلوم کرو. یہ ہے جواب بتا چکے، جواب آپ کو معلوم ہے اگرچہ نیند میں آپ گر گئے ہو. بے شرم. دیکھو یہ جواب ہے. سوال یہ ہے ماقبل عبارت میں سوال ہوگا. درود و سلامتی نازل ہو اس ہستی پر، اس ذات پر کہ جس کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا. سوال یہ کہ اللہ نے اس کو ہادی کیوں بنا کر بھیجا؟ جواب وہ بالاحتداء حقیق، اس لیے کہ وہ ہدایت پائے جانے کے، اس کے پاس ہدایت پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت پائے جانے کے زیادہ لائق ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ہادی بنا کر بھیجا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی احتداء کا معنی کیا ہے، احتداء کس معنی میں ہے، یہ ترجمہ اس کا، اور ہر احتمال کی صورت میں ترجمہ بدلتا جائے گا. پھر اس پر اشکال بھی ہے، اس کے اشکالات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی سی بات تھی بس. یہ اتنا تھوڑا سا سبق ہوا. عبارت بھی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، کل ہفتے کے روز انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے، بہت اہم ہے صدر، بہت اہم ہے، اس لیے اس کا یاد رکھنا ضروری ہے. منطق تو نہیں ہے، ابھی تو صرف نہ ہو چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ یاد کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے. صرف آمین سے نہیں ہوگا، پڑھنا بھی پڑے گا. خیال کریں.